حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممتاز حیثیت میں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی. ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. میری مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، 35 ہجری جمعہ کا دن تھا، اور آپ کو شہید کر دیا گیا مدینہ منورہ کے اندر. ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو کئی اعزاز حاصل ہیں. اگر تمام کے تمام صحابہ کرام کو ایک طرف آپ رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات کو ایک طرف رکھیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممتاز حیثیت میں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. 11 دفعہ. یعنی آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جن کو دنیا کے اندر ہی 11 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حاصل ہو جنت کی، تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی. ناظرین، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے فرد ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد جو شخصیت اسلام میں داخل ہوئیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس اعتبار سے آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص حیثیت عطا فرمائی تھی. یعنی آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی، اور اپنے حسن کے اعتبار سے بھی، یعنی ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی اور باطنی سیرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام آپ کو عطا کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کی چیز دے کر کے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر آؤ. اور میں جب گیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے ان کے گھر میں، تو آپ تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں. تو میں کھانا دے کر آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ زید، تم نے دیکھا حضرت عثمان کو اور میری صاحبزادی کو؟ آپ نے فرمایا بالکل دیکھا. اور کہا کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق با کمال ہیں، یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، آپ کا جو یہ باطن ہے، یعنی سیرت کے حوالے سے آپ ایک خاص مقام اور ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا ہے. یعنی آپ اور آپ کی جو اہلیہ ہیں دونوں باطنی اعتبار سے بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور صحابی رسول ہیں پہلے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور کائنات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا کہ جب آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں. جب غزوہ بدر کا موقع تھا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں اور اپنی اہلیہ کو ان کی تیمارداری کریں، ان کو لک آفٹر کریں۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہر گئے، اور جب اللہ رب العزت نے بدر میں آپ کو، صحابہ کرام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو جس دن بدر فتح ہوا اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ناظرین، اس وقت میں کسی نے اعتراض کیا کہ آپ وہ صحابی نہیں ہیں جو بدر میں شریک ہوں، تو لہذا آپ بدری نہیں ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام جو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ جماعت تھی کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد ایک شورا بنائی تھی کہ یہ شورا متفق علیہ طور پر میرے بعد خلیفہ کو منتخب کرے۔ تو ان میں کون کون سی شخصیات تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق علیہ، یعنی بالاتفاق تمام کے تمام صحابہ کی متفق رائے پہ جو ہے اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو ان حضرات نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عثمان بدری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور دوسرا بدری ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا بدر کے موقع پر، اور جو آپ نے بدر شرکائے بدر کو تقسیم کیا ان پر، تو اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا تھا۔ تو حضور کے حکم میں حکم تھا آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور دوسرا یہ کہ مال غنیمت میں حصہ ملا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ تو ناظرین، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ رہتے تھے اور بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ ناظرین، یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے نیک شخص کو خود پیش کرے، یہ بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ رشتہ آئے گا تو رشتہ ہوگا۔ تو لیکن اسلامی مزاج یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کا رشتہ حضرت عثمان کو پیش کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا حضرت عثمان کو، لیکن حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار ہی آپ سمجھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، عثمان کے نکاح میں تیری جو بیٹی ہے اس سے افضل جو خاتون ہے اس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوگا، اور تیری صاحبزادی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو حضرت عثمان سے افضل ہے۔ یعنی تیری صاحبزادی سے جو افضل خاتون ہے ان کا نکاح ہوگا کس سے؟ حضرت عثمان سے، اور آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان سے جو افضل ہے ان سے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جب آپ حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی حضرت ام کلثوم تو میری صاحبزادی سے افضل ہیں، کیونکہ حضور کی صاحبزادی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن میری صاحبزادی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو عثمان سے بھی افضل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ عرصے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو لہذا
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور میری صاحبزادی بھی ہوتی، یعنی اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار کی بات ہے۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن ہوئے میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی کی اور اس کی طلاق ہو گئی۔ جب اس سے پوچھا گیا اس کی بیوی سے کہ بھئی تمہاری وہ طلاق ہو گئی اور بظاہر تو ماشاءاللہ تم بڑے خوشحال تھے اور تمہارا میاں بڑا نیک تھا، اس نے کہا جی بظاہر تو نظر آتا تھا کہ ہم بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بظاہر میرا میاں نیک بھی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ صرف ظاہری طور پہ تھا، باطنی طور پر اس کے اخلاق اور اس کا کردار جو ہے وہ یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاندان کے اندر کسی ایک خاتون کا انتقال ہو جائے اور پھر اسی خاندان کی اس کی جو بہن ہے اس کا نکاح اگر اسی شخص کے ساتھ کیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یا اسی خاندان کی کسی اور خاتون سے، اسی خاندان کے کسی فرد سے کرا دیا جائے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو لہذا اسی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس خاندان میں تمہاری بیٹی بیاہ کے گئی، بتاؤ کہ یہ خاندان کیسا ہے، تو جو بات بتائی جائے گی یقینی طور پر وہ اندرونی بات ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے، یعنی اگر جیسے ایک وقت میں تو 2 بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جب انتقال ہو جائے ایک کا تو پھر دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا یکے بعد دیگرے میں اپنی 40 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا۔ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک رافضی رہتا تھا، اہل تشیع میں سے شیعہ، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا بلا کہا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اس بات کو لے کے مضطرب تھے کہ یہ شخص عجیب ہے۔ اتفاقاً وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کی ایک صاحبزادی تھی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت بیمار ہو اور تم اس بات کو لے کے پریشان ہو کہ تمہاری صاحبزادی جوان ہے اور اس کا ابھی نکاح نہیں ہوا، تو میرے پاس ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ بڑا اچھا ہے، ایک شخص ہے بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، یہ ہے وہ ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، فلانا ہے، پوری تعریف کی۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ امام صاحب کو کہا میں تو آپ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، تو بتائیے وہ رشتہ کون سا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اس میں ایک خرابی ہے۔ کہا کیا خرابی ہے؟ کہا خرابی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی ہے۔ تو ایک دم اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح ایک یہودی سے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا، تمہیں تو یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری صاحبزادی کا نکاح ایک یہودی سے ہو، اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو اور پروپیگنڈا کرتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو 2 صاحبزادیاں ہیں وہ حضرت عثمان کو دی، اور تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور حضرت عثمان جو ہے وہ یہ تھے وہ تھے، جیسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کیا ممکن ہے کہ تم جیسا شخص تو اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کو دینا نہ چاہے جو مسلمان نہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 صاحبزادیاں جو ہے وہ حضرت عثمان کو دے دیں، اور تم بقول تمہارے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، یا ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ منافق تھے۔ تو لہذا اس شخص نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، یقینی طور پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر قرآن کی جو آیت ہے، یہ سورہ فتح کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا،
کہ جس شخص کے لیے جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مشورہ ہوا کہ بھئی کس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طے ہوا کہ حضرت عمر کو بھیج دیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر آپ جاؤ، آپ کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، آپ کو گفتگو کرنے کا فن آتا ہے، ماشاءاللہ آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں، تو آپ جائیں اور جا کر بات کریں مشرکین مکہ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھیں بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میری رائے لی جائے تو میری تو وہاں پہ دشمنیاں ہیں اور لوگوں کے جو معاملات میرے ساتھ جو ہے وہ کافی خراب تھے، اور میں جس شخص کو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھیجا جائے، اور یعنی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ میرے یعنی کافی حالات ٹھیک نہیں تھے، دشمنیاں تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی بنا کر آئے گئے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو قیدی تھے، ان کے بارے میں نے یہ رائے دی تھی کہ ان سب کو جو ہے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور ان کے رشتہ دار ان کو قتل کر دیں۔ تو لہذا اس بنا پر پورا جو مشرکین مکہ ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، مجھ سے سخت ناراض ہیں، تو لہذا میں اگر جاؤں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو آپ میری رائے لیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ پورا مکہ آپ کا قدردان ہے، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، کیونکہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا، ہر ایک کے ساتھ مدد کی ہے، ہر ایک کو کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہاں پر یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، تقریباً یہ 14,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر، اور آپ نے ان سے بیعت لی جس کو بیعت شجرہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب شجرہ ان کو جو اس بیعت میں شریک ہوئے، بیعت شجرہ وہ جو درخت کے نیچے لی گئی، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تعالیٰ تحقیق ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے۔ اب ناظرین بیعت کی جا رہی ہے جہاد کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کی، تو اللہ ان مومنین سے تو راضی ہو گیا کہ جو بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پر حضرت عثمان کا بدلہ لینے پر، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شخصیت جس کے بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی جا رہی ہے کہ اس کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اس کو اللہ کی کتنی اقربیت اور قرب حاصل ہوگا۔ تو لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ جب وہ بیعت کرنے لگے تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، ان کو ابھی شہید نہیں کیا گیا۔ اور جب سارے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا آپ کے ہاتھ کے اوپر تو آپ نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر بیعت لی اور بائیں ہاتھ پھر سب کے اوپر رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور پھر اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور کے ہاتھ پر کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حیثیت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ناظرین یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حضرت عثمان کی محبت آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں عثمان تم تو احرام باندھ کے آ گئے اور تم ہمارے بڑے ہی محسن ہو، اور ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ تم چھوڑو محمد اور اس کے ساتھیوں کو، تم جو ہے بیت اللہ کا طواف کرو۔ ناظرین بیت اللہ مکہ المکرمہ اور آفر کی جا رہی ہے کہ آپ طواف کرو اور عمرہ کر لو اور محمد اور اس کے ساتھیوں کو آپ چھوڑ دو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اکیلا طواف کر لوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو چھوڑ کر، میرے لیے یہ بات جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ناظرین اگر کر بھی لیتے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے؟
کیا آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا اور مجھے بیت اللہ تھا تو میں نے تو طواف ہی کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ لیکن انہوں نے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی جو ہے صحابہ کرام جو ہے جب تک وہ میرے ساتھ طواف نہ کریں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ہسٹری میں، یعنی اگر پوری انبیاء کرام اور صلحاء کرام کی ہسٹری نکال کے دیکھی جائے تو اس میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ۔ اور صرف یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 2 ہجرتیں کی، ایک کدھر حبشہ کی طرف اور دوسری جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزازات سے نوازا تھا۔ ایک رشتہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ حضرت عثمان حضور کے داماد تو ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے حضور کے دو لخت جگر، 2 صاحبزادیاں، 2 نور اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کی عقد میں عطا فرمائے، تو اس بنا پہ ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین۔ تو لہذا ایک اور رشتہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ام حکیم البیضاء، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ان کی جو بہن پیدا ہوئیں، حضرت عبد المطلب کی جو صاحبزادی تھی، ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء، اور یہ حضرت عثمان کی نانی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ بھی بنتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور آج ہم مدینہ منورہ کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی ہے اس کی جو جگہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم بچوں سے خرید کر وقف کی، اور پھر جو اس کی توسیع ہوئی ہے، اور آج جو آپ کو بڑی جگہ جو نظر آتی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جگہ وقف کی، اور اپنا باغ بھی جو ہے کس کو دیا؟ مسجد نبوی کو دیا، اور آج تک صدقہ جاریہ ہے، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا ثواب ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔